آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، تو اسی قرآن کو جو آپ جس کو سننے آئے ہیں، موسم کی گڑبڑی کو دیکھنے کے باوجود بھی گھر چھوڑ کر کے، بیوی بال بچے چھوڑ کر کے، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے آپ آئے ہیں، تو کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ آج میں مختصر ٹائم میں یہی آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے، ورنہ جو ماحول تھا اور جو موسم تھا تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آج کچھ قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، بولیے اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، 2 منٹ میں اس کو سنیے، 2 منٹ۔ ایک راجہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا، تو راجہ جب بھی کوئی کام کرتا تھا، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، وزیر کہتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ تو راجہ کو غصہ آ گیا کہ یہ ہر کام میں کہتا ہے جو ہوا اچھا ہی ہوا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ ایک دن راجہ یہ تلوار لے کر کے کھیل رہا تھا، تلوار بازی کر رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے راجہ کی ایک انگلی کٹ کر کے زمین پر گر گئی، تو وزیر وہیں پر موجود تھا، کہنے لگا اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اور جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ راجہ کو غصہ آ گیا کہ رک، میں درد سے پریشان ہوں، میری انگلی کٹ کر کے زمین پر گر گئی اور تو کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، رک۔ ایک دن راجہ شکار کے لیے نکلا، وزیر کو ساتھ میں لے لیا اور دور جنگل میں چلا گیا، اور راجہ نے ایک بہانہ بنایا کہ اے وزیر، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے، تو دیکھو اگل بگل میں کہیں کنواں ہے۔ ایک کنواں نظر آ گیا، تو راجہ نے کہا کہ وزیر جاؤ کنویں سے تھوڑا پانی لے کر کے آؤ، مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے۔ وزیر گیا پانی لانے کے لیے، ڈول وہ پکڑا وزیر نے، اور جیسے ہی وہ پانی اٹھانے جا رہا تھا کنویں سے، پیچھے سے راجہ نے اس کے دونوں پیر کو پکڑا اور کنویں میں اس کو پھینک دیا۔ جب وزیر کنویں میں گر گیا تو اوپر سے راجہ کہہ رہا، وزیر اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ تو کہا ہاں جو بھی کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے، میرے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ راجہ کو غصہ آ گیا کہ بیوقوف، کنویں میں گرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، رہو کنویں میں، یہ تو میں نے تم کو سبق دینے کے لیے کیا تھا، لیکن ابھی بھی تو کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، تو رہو تم کنویں ہی میں رہو۔ راجہ نکل گیا سواری لے کر، بہت دور چلا گیا راجہ، اور جاتے 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 راجہ راستہ بھول گیا اور دوسرے ملک کے سرحد میں پہنچ گیا اور سرحد کو کروس کر لیا اس نے۔ تو وہاں کے جو پہاڑی لوگ تھے، وہ لوگ اپنے دیوی دیوتا کے سامنے انسانوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ بولو کس کی؟ انسانوں کی۔ ان لوگوں نے راجہ کو پکڑ لیا، کہا چلو چلو آج اسی کی بلی چڑھائیں گے، ہمارا دیوتا بہت خوش ہوگا۔ یہ کہنے لگا، ارے بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ہم اپنے دیوتا کے سامنے آپ کی بلی چڑھائیں گے۔ کہا اچھا، ارے میں فلاں ملک کا راجہ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے آپ راجہ ہیں؟ کہا اچھا، تب تو ہمارے بھگوان، ہمارے دیوی، ہمارے دیوتا اور بھی خوش ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے ہم کسی معمولی آدمی کی بلی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایک راجہ کی ہم بلی چڑھا رہے ہیں، ہمارے یہ دیوتا تو اور بھی خوش ہوں گے، چلو اس کو پکڑ کے لے چلو۔ راجہ کو پکڑ کے لے گیا۔ لے جانے کے بعد راجہ سوچنے لگا کہ اب میرے ساتھ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا،
میرے ساتھ جو ہوگا. میں نے جو ایک آدمی کو تکلیف پہنچایا ہے, وزیر کو کنویں میں پھینک کر کے آیا ہوں, اب اس کا بدلہ مجھ کو ملے گا. تو بلی چڑھانے سے پہلے جیسے ہم قربانی کے موقع پر جانور کو دیکھتے ہیں, کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اندھا نہیں ہونا چاہیے, لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, جانور بالکل صحیح سالم ہو. تو اس مندر میں, وہ مقتل میں جہاں وہ لوگ قتل کرتے تھے, اس جگہ میں ان کے ایک عالم تھے جو بلی دینے سے پہلے اس کو غور سے دیکھتے تھے کہ کہیں نقص ہے نہ, کیا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے, کہیں اس کا یہ لنگڑا تو نہیں ہے, اندھا تو نہیں ہے. تو تلاش کرتے کرتے ملا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے. تو ان لوگوں سے کہا, رہے کس کو پکڑ کے لے آئے ہو یہاں, یہ تو نہیں چلے گا, اس کو لے جاؤ. راجا ہوا تو کیا ہوا, اس کی ایک انگلی ہے نہیں, کٹی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا بات تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیا راجا کو. جب راجا کو چھوڑ دیا تو راجا نے سوچا, کہا ارے وزیر تو ٹھیک ہی کہتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا. آج اگر میری ایک انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو یہاں مجھ کو کاٹ دیا جاتا. لیکن اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو کنویں میں گرنے کے بعد بھی یہی کہتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے, اور جو ہوا اچھا ہی ہوا. اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا, دوڑ کر کے آیا, اوپر سے کہہ رہا ہے وزیر زندہ ہو. کہنے لگا ہاں میں تو زندہ ہوں. کہا رہے رسی پکڑو جلدی سے. رسی کو وزیر نے پکڑا, اٹھایا وزیر کو. اٹھانے کے بعد پوچھ رہا ہے, وزیر میں جو تم کو کنویں میں پھینک کر کے گیا, تو کنویں میں گرنے کے بعد بھی تو یہی کہتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا. دیکھو میرے ساتھ یہ حادثے پیش آئے ہیں, مجھ کو چھوڑ دیا گیا اس انگلی کو دیکھ کر کے. تو نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے, لیکن تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا کنواں میں گرنے کے بعد, تو جلدی بتا. تو وزیر نے کہا راجا اگر آپ مجھے کنویں میں پھینکتے نہیں تو ہم دونوں ساتھ میں چلتے, دونوں ساتھ میں چلتے. وہ لوگ ہم دونوں کو پکڑ لیتے. آپ کی ایک انگلی کٹی تھی, آپ کو تو چھوڑ دیتے, لیکن میں تو صحیح سالم تھا, وہ لوگ مجھ کو پکڑ کرتے کاٹ دیتے. تو میرے ساتھ یہ اچھا ہوا. تو بہرحال مودی کولا والو, اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. بہرحال اللہ نے بارش کو روک دیا ہے اور موسم کو ہموار بنایا, اور اب ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. چلیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور ایک بات میں کہہ دوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس تقریری میدان میں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت دور تک پہنچایا ہے, بہت دور تک پہنچایا ہے. اور جانتے ہیں اس کی شروعات اسی مودی کولا سے میری ہوئی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو, مولانا عبدالشکور اثری صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے بعد میری تقریر ہوئی تھی. آپ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے, لیکن برہیٹ کے ڈرائیور گنی صاحب, مولانا سجاد صاحب, اس زمانے میں جب میں ترمذی پڑھ رہا تھا 7ویں کلاس میں, اس زمانے میں 100 روپیہ میری تقریر سن کر کے کرایہ دے کر کے گئے تھے کہ مولانا برہیٹ آئے گا. لیکن شروعات مودی کولا سے, اور برہیٹ میں دوسرا نمبر مجھ کو ملا تھا. اب آئیے, یہ جو آپ قرآن سننے آئے ہیں, حدیث سننے آئے ہیں, تو سنیے, قرآن سننے والے کو اور قرآن پڑھنے والے کو اور سنانے والے کے سلسلے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے معلوم ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب فضائل القرآن, چیپٹر ہے کتاب فضائل القرآن, وہاں پر یہ حدیث ملے گی. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے, بہتر آدمی وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. قرآن کی تعلیم خود
حاصل کیا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھایا، وہ بہتر آدمی ہے۔ تو آپ جو یہاں قرآن سیکھنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ بہتر آدمی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ قرآن صرف دنیا ہی میں بہتر نہیں بناتا ہے، دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی یہ قرآن بہتر لوگوں میں شامل کر دے گا۔ ہم کو آپ کو جو قرآن سننے آئے ہیں بہتر لوگوں میں شامل کر دے گا۔ کیسے جانتے ہیں؟ جب بندہ کا حساب و کتاب ہوگا، اچھا میں بول رہا ہوں، جب بندہ کا حساب و کتاب ہوگا، رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اب بندہ پھنس گیا ہوگا، نہ ادھر جا پا رہا ہے نہ ادھر، بندہ پھنس گیا ہے۔ یہ قرآن دیکھے گا، یہ بندہ مجھ کو پڑھتا تھا، آج رب کے سامنے وہ پھنس گیا ہے۔ قرآن آئے گا وکیل بن کر کے، وکیل۔ دنیا میں کیس جیتنے کے لیے لوگ وکیل کو پکڑتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، وکیل کیس لڑتا ہے، پہلے ہی کانٹیکٹ کر لیتا ہے کہ ہم اتنا لیں گے، اس کے بعد ہم کیس جتوا دیں گے آپ کو۔ تو یہ قرآن وکیل بن کر کے آئے گا رب کے سامنے، کہے گا اے اللہ اس کی نماز میں کوتاہی تھی، روزے میں اس کی کوتاہی تھی، زکات دینے میں یہ کوتاہی کیا کرتا تھا، نیک کاموں میں کوتاہی کیا کرتا تھا، لیکن اے اللہ میں وکیل بن کر کے آیا ہوں، یہ روزانہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ میں قرآن مجید سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ اس بندے کو جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس بندے کو جنت میں دے دیا جائے، جنت میں۔ تو وہاں بھی بہترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور جانتے ہیں اس کو جو پڑھے گا اس کو کیا بنائے گا معلوم ہے؟ دوسری حدیث دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بھی اور دو چار حدیثیں ہیں، لیکن ایک دو حدیث میں بیان کروں گا۔ کل قیامت کے دن جو صاحب قرآن ہے، بہت سے لوگ حافظ قرآن کہتے ہیں، حافظ الگ ہے صاحب الگ ہے، جو صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور سنو جلدی مت پڑھنا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو اور سیڑھیوں میں چڑھتا جاؤ۔ غور سے میری بات سنیے گا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، جلدی مت کرو، اقرا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ورتل، آہستہ ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ تم پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ختم ہو وہی تمہاری منزل ہے۔ اب بتاؤ پورے قرآن کو اگر پڑھتا جائے چڑھتا جائے، پڑھتا جائے چڑھتا جائے، تو اس جنتی کا مقام جو جس نے قرآن کو یاد کیا ہے اور وہ پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا تو کتنا بلند مقام اس کو حاصل ہوگا معلوم ہے؟ معمولی آدمی دنیا میں فلائٹ کا سفر کرتا ہے، 100-150 کلومیٹر اوپر جب فلائٹ ہے تو دنیا کے لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آتے ہیں، معمولی۔ تو اس قرآن پڑھنے والے کو جو مقام ملے گا، اب بتائیے وہ مقام کیسے اس کو عالیشان، اور کیا میں تعریف کروں، جملے ہی مجھے نہیں مل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جملہ آپ کے سامنے استعمال کروں۔ تو یہ ہے تعریف۔ اب آئیے میرے بھائیوں، یہ کتاب بالکل ہو ٹو بٹو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھی، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بالکل اسی حالت میں ہمارے سامنے ہے۔
اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد جس نے غور سے پڑھا، یاد کیا، عمل کیا، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور آج یہی کتاب ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم دھیرے 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 تنزلی کی طرف آ رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں، ترقی نہیں ہے. سنیے میرے بھائیوں، اس قرآن کے اندر وہ پاور ہے کہ جس نے بھی اس کو سنا اس کو مجبور کر دیا اس قرآن نے. حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہیرو مانے جاتے تھے، ہیرو، سپر پاور مانے جاتے تھے. انہوں نے ایک کام کیا کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے تو یہ جھگڑا ہی مٹ جائے گا. یہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. راستے میں اور بھی واقعات ہیں. انہوں نے قرآن کو سنا تو سننے کے بعد یہ ہیرو سے جیرو بن گئے. قرآن انہوں نے سنا، دل کی دنیا ان کی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. آج میں آپ کو عبد القادر برہیٹ کے 1000 کی قربانی دیے ہیں. انشاءاللہ آخر میں سب کے لیے دعا کروں گا. اب آئیے مودی کولا والو، اب میں آپ کے سامنے کچھ سوال و جواب کروں گا. اس کتاب کو جو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. موٹی موٹی چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بتائیے یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، بتائیے تو یہ کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ زور سے بولیے گا. کس مہینے میں؟ رمضان میں. ماشاءاللہ یاد ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے. دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. اچھا آپ بتائیے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے. تو مہینے کے اعتبار سے سب برابر ہے. جنوری، فروری، مارچ، مہینے کے اعتبار سے سب برابر ہے. لیکن مقام اور مرتبے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. میں لے جا رہا ہوں آپ کو. اچھا نمبر 2 سوال، مہینے میں دن بھی ہے رات بھی ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے میں دن بھی ہے رات بھی ہے. تو اچھا اب بتائیے اگر کوئی غیر مسلم جو اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو جاننا چاہتا ہے، وہ اگر مودی کولا کے کسی بھائی سے سوال کرے کہ اے مسلمان بھائی دوست ذرا بتاؤ تو آپ کا یہ قرآن رمضان میں تو آیا ٹھیک ہے لیکن دن میں آیا ہے کہ رات میں آیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیے. یہ دیکھیے آپ کی بولتی بند ہو گئی. 1-2 بچہ شاید مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں گے. ہاں آج آپ کا سننا، غور سے سنیے، کوئی ہلیے گا نہیں، سانس روکیے گا. بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں. خدا کی قسم سرسوں کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا لیکن غور سے سنیے. کوئی ایک بچہ بتایا کہ رات میں، آنسر جواب بالکل صحیح ہے. یہ قرآن رات میں آیا ہے دن میں نہیں. دلیل قرآن کریم کی وہ سورت جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب بتائیے رات ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے. آج بھی رات ہے، کل بھی رات، پرسوں بھی رات. رات ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کی حیثیت سے لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے.
اس رات کو اگر ہیرو بنایا تو قرآن نے بنا دیا۔ اچھا بولیے، قرآن کا ہاتھ ہے۔ نمبر 3 سوال، 2 چیزیں معلوم ہوئی نا؟ 2 چیزیں کس مہینے میں آیا؟ بولیے زور سے، رمضان میں۔ نمبر 2 سوال، دن میں کہ رات میں؟ رات میں۔ اب بتائیے اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے؟ نہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لانے والا کوئی ہوگا۔ ہاں یہ نمبر دیکھیے۔ اب جو بچے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ خاموش رہے۔ میں مودی کولا کے بھائیوں سے سوال کروں گا، جب قرآن کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کا پیر نہیں ہے، تو اے پیارے بھائیوں، اے قرآن سے شوق رکھنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، ذرا غور کر کے اور دھیان سے بتاؤ کہ اس قرآن کو لایا کس نے؟ تب کس نے لایا؟ مدرسے کے بچے خاموش رہے۔ کون؟ جبرائیل امین۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے یہ جبرائیل ہے کیا چیز؟ یہ فرشتے کا نام ہے، فرشتے کا۔ تو سنیے، جبرائیل امین قرآن لے کر کے دنیا میں آئے۔ فرشتے بے شمار ہیں، بے شمار، لیکن ان تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام و مرتبے کی حیثیت سے سب سے افضل اگر کوئی فرشتہ ہے تو وہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین کو اس قرآن نے ہیرو بنا دیا۔ پانی 3 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں ہو گئی کہ نہیں؟ سیکھ چکے کہ نہیں؟ نمبر 4 سوال، نمبر 4 سوال یہ کیا ہے؟ قرآن تو جبرائیل امین نے لایا، لا کر کے کن کو دیا؟ بولیے کن کو؟ مکہ میں رکھ دیا؟ کن کو لا کے دیا؟ ارے بولیے بھائی، معلوم نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن لا کر کے دیا۔ اب بتائیے، آدم سے لے کر کے ہمارے آخری نبی تک بیچ میں بے شمار نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں 1,24,000، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہت سے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں، ان تمام رسولوں میں سب سے افضل اگر کوئی نبی ہے تو وہ کون ہے بتائیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا پانی دے دیجیے مجھ کو۔ تو اب بتائیے، قرآن جہاں جہاں سے ہو کر کے آیا ہے سب کی فضیلت بڑھی کہ نہیں؟ جدھر جدھر سے ہو کر کے قرآن آیا ہے، سنیے گا۔ اب کس امت کے اوپر یہ قرآن آئی؟ 5واں سوال، اسی 5 کو لے کر کے میں چلوں گا۔ کس امت کے اوپر؟ امت محمدیہ کے اوپر۔ ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت دنوں کے بعد میں آیا ہوں، آپ لوگ جواب دے پا رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر یہ قرآن آیا تو جانتے ہیں اس امت کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خیر امت کہا گیا ہے اس امت کو۔ اے مودی کولا والو سنو، اب حضرت عمر نے قرآن کو سنا تو حضرت عمر کو اس قرآن نے ہیرو بنا دیا۔ اے مودی کولا والو سنو، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا ہیرو بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں آیا، اس قرآن نے اس رات کو تمام راتوں کا ہیرو بنا دیا۔ یہ قرآن جس فرشتے نے لایا، اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا ہیرو اس قرآن نے بنا دیا۔ یہ قرآن جس نبی کو دیا گیا اور جس نبی کے پاس فرشتہ لے کر کے آئے، اے میرے مودی کولا کے بھائیوں، اس قرآن نے اس نبی کو بھی تمام نبیوں کا ہیرو بنا دیا۔ یہ قرآن جس امت کے اوپر آیا، اس قرآن نے اس امت کو تمام امتوں کا ہیرو بنا دیا۔ اے مودی کولا والو سنو، یہ قرآن جو مہینے کو ہیرو بنا دے، یہ قرآن جو حضرت عمر کو ہیرو بنا دے، یہ قرآن جو حضرت بلال کو ہیرو بنا دے، یہ قرآن جو مہینے کو ہیرو بنا سکتا ہے، یہ قرآن جو رات کو ہیرو بنا دے، یہ قرآن جو فرشتے کو
دے، یہ قرآن جو امت کو تمام امتیوں کا ہیرو بنا دے۔ اے میرے بھائیوں، اب بولو اس مودی کولا کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو کیا بنائے گا؟ اس مودی کولا میں پڑھنے والی بچی کو یہ قرآن ہیرو بنائے گا یا جیرو بنائے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ کیا بنائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ مودی کولا والو، بغل میں جلسہ ہوگا تلبڑیا میں، آپ بھی جائیں گے۔ برہیٹ جو آپ کا مرکزی ادارہ ہے وہاں بھی آپ جلسہ سننے جائیں گے۔ اگل بغل میں اور بھی پروگرام ہوگا۔ بیٹی کی شادی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی ہوئی ہے دوسرے گاؤں میں، وہاں جلسہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ رب کا قرآن سنتے ہیں لیکن رب کے قرآن کو سننے کے بعد ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ڈرتے نہیں ہیں، جانتے ہیں نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، حج کی بات نہیں، زکوٰۃ کی بات نہیں، لیکن مسلمان تو چھوڑیے میرے بھائیوں، ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مکے کے کافر بھی، بت کے پوجا کرنے والے بھی، مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنے والے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کو اپنا خالق نہیں مان رہا ہے، اللہ کو اپنا مالک نہیں مان رہا ہے، لیکن اللہ کا نام سنتا ہے، مورتی کے سامنے سر ٹیکتا ہے، بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام سنتا ہے تھر 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 کانپ جاتا ہے۔ اے مودی کولا والو سنو، ایک منظر دکھاؤں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غور کر کے سنیے گا، سانس بند کر کے بیٹھے رہیے گا، ادھر ادھر بھاگیے گا نہیں تو قرآن و حدیث کی بھی ادبی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3-4 منٹ میں میں، بس 5 منٹ، 3-4 منٹ میں میں اس واقعے کو ختم کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ایک جنگ میں گئے تھے اور واپس آ رہے تھے، مختصر بتا رہا ہوں چونکہ ٹائم میرا کم ہے، واپس آ رہے تھے، گرمی کا سیزن تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک کام کرتے ہیں، یہاں کچھ درخت ہے، ہم درخت کے نیچے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں۔ تو 2-4 اس درخت کے نیچے، جو 2-4 اس پیڑ کے نیچے، 2-4 اس پیڑ کے نیچے، 2-4 اس پیڑ کے نیچے سب آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول بھی انسان تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک پیڑ کے نیچے آپ بھی لیٹ گئے۔ سنیے، آپ مدرسے کے بچوں سے سنے ہوں گے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ ایک کافر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آیا، درخت پر چڑھا، چڑھنے کے بعد نبی اکرم کے تلوار کو گلاف سمجھتے ہیں نا، کوبھر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد دیکھ رہا تلوار تو چمک رہی ہے، تلوار بھی نبی کی، گردن بھی نبی کی، آج تلوار تو میں نبی کے گردن پہ چلاؤں گا۔ سنیے میرے بھائیوں، اللہ کو جو بچائے گا اس کو مارنے والا کون ہے؟ وہ سوچا کہ دھیرے سے نیچے اتروں گا، ٹائم لگے گی، وہ اوپر سے جمپنگ کر کے کود جاتا ہے نیچے۔ سنیے، اس کافر کی جمپنگ کی آواز سے نبی اکرم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، تلوار تو میری ہے لیکن ایک کافر کے ہاتھ میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اے محمد ابن عبداللہ، نبی نہیں مانتا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے کون بچائے گا آپ کو؟ دیکھیں تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، مکے میں بیٹی کو باپ سے جدا کر دیا ہے، مکے میں تہلکہ مچا کے آپ نے رکھ دیا ہے، اے محمد بتا، میں یمنعک منی، میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول ڈرے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے اللہ، کیا جواب دیا؟ بولو اللہ۔ نماز کی بات آئی؟ بولیے، نماز کی بات آئی؟ نہیں۔ روزے کی بات آئی؟ نہیں۔ حج کی بات آئی؟ نہیں۔ زکوٰۃ کی بات آئی؟ نہیں۔ صرف اللہ کا نام، اللہ، الف ڈبل لام ہا، اللہ، یہ نام سننا تھا
تھر 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 کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی۔ نبی اکرم نے تلوار اٹھا لی، اٹھا لینے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اب بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا اگر آپ چھوڑ دیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔